اماں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ میرے باپ کی عمر کا ہے۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے میرا وہاں جانا مجبوری تھی، پلیز میرے اوپر ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے التجا کرتی ہوئی بولی تھی۔ تم جاؤ گی مالک کے ساتھ، وہ تمہیں اسلام آباد لے کر جائیں گے، اب کوئی انکار نہیں سنوں گی میں۔ کچھ دنوں بعد نکاح ہوا اور وہ مجھے گھمانے کے بہانے شہر سے باہر لے آئے، پر خود ساتھ نہ آئے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا جب پیچھے سے کسی نے اپنے حصار میں لیا۔ میرا نام عروج ہے، میرا تعلق بہاولپور کے قریب ایک گاؤں سے تھا جہاں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور میری اماں کا سب سے زیادہ لاڈلا بھی تھا۔ میری امی مجھ سے زیادہ محبت میرے بھائی سے کرتی تھی اور اس بات کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا، لیکن میرے ابا نے کبھی بھی مجھ میں اور میرے بھائی میں فرق نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں جو چیز بھی لاتے تھے میرے اور میرے بھائی ہم دونوں کے لیے لے کر آتے، لیکن میری امی ہمیشہ اس بات میں فرق کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے بھائی کو زیادہ اہمیت دیتی تھی، یہاں تک کہ گھر میں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی تو میرے بھائی کو سب سے زیادہ دی جاتی تھی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے کیونکہ میرے ابا مزدوری کرتے تھے۔ کبھی ان کی مزدوری نہ لگتی تو ایسے میں عید وغیرہ کے موقع پر اگر پیسے نہ ہوتے تو میری اماں ہر عید کے موقع پر میرے بھائی کی تو ہر خواہش پوری کرتی تھی، جبکہ مجھے وہ ہر بات پر صبر کرنے کا کہتی اور یہی کہتی تھی کہ میرا بھائی چھوٹا ہے، ایسے میں اس کی چیزوں پر، اس کے کھانے پینے پر نظر نہ رکھا کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اچھی زندگی گزارے، لیکن اماں کا اس طرح کا رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابا تو اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، مگر اماں کا کہنا ہوتا تھا کہ آج اگر وہ اپنے بیٹے کو اچھا کھلائے پلائیں گی تو کل کو بڑا ہو کر وہ ان لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جبکہ میرے بارے میں ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ کل کو میری شادی کرنی ہوگی تو مجھے رخصت کرنے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہوگی، مجھے جہیز دے کر رخصت کریں گے، اور ایسے میں اگر وہ میرے اوپر پیسے زیادہ خرچ نہیں کرتی تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ بعد میں بھی تو اتنا کچھ دے کر ہی مجھے رخصت کریں گی۔ ایک طرح سے ان کی بات ٹھیک بھی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اماں سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، اور وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے میرے لیے جو بھی خرید کر لاتی میں رکھ لیتی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے بھائی کی چیزوں پر نظر رکھی تھی۔ جس وقت میں چھوٹی تھی اس وقت میں ان ساری چیزوں کو محسوس کرتی تھی کہ میری امی مجھ سے زیادہ محبت بھائی سے کرتی ہیں۔ وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھیں۔ بھائی کو ذرا سی بھی چوٹ لگ جاتی تو میری امی کی جان پر بن جاتی تھی۔ میرا بھائی کسی معاملے میں غلط بھی ہوتا تھا تو اماں اسے کبھی بھی کسی کو ڈانٹنے نہ دیتی، یہاں تک کہ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اماں کا لاڈ پیار اسے بگاڑتا جا رہا تھا۔ وہ بدتمیزی بھی کرتا تھا تو اماں اسے کچھ نہ کہنے دیتی۔ میں اگر کبھی اس پر غصہ کرتی یا غصے سے کچھ کہہ دیتی تو اماں بجائے میرے بھائی کو سمجھانے کے مجھ پر غصہ کرتی، اور اب تو میں نے اسے کچھ بھی کہنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کرتا تھا میں اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ جس طرح سے میری اماں اس کی ہر غلط بات پر اسے بچا لیتی ہیں اور اسے کچھ نہیں کہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ کسی بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائے، یا پھر وہ کچھ ایسا کر جائے کہ جو کہ ٹھیک نہ ہو۔ میری اماں کی بیجا ہمدردی اور بے پناہ محبت اسے بگاڑ رہی تھی، مگر اماں وہ تو یہ بات سننے کو تیار ہی نہ تھی اور نہ ہی ماننے کے لیے تیار تھی۔ انہیں تو بس اپنے لاڈلے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرنا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ان کی خواہشات کا احترام کرے گا اور ان کا خیال رکھے گا۔ اسی لیے وہ نہ تو اسے کسی بات پر ڈانٹتی تھی اور نہ ہی کوئی کام کرنے سے روکتی تھی۔ یہاں تک کہ میں اس سے بڑی تھی وہ مجھ سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ کبھی میں اس کا کوئی کام نہ کرتی یا اس کا کوئی کام رہ جاتا تو وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے میں اس سے بڑی نہیں بلکہ اس سے 3-4 سال چھوٹی ہوں۔ اور اماں نے بھی تو مجھے ہی سختی سے کہا تھا کہ میں گھر کے سارے کام کاج ایک طرف کر دیا کروں، لیکن بھائی کے سارے کام میں وقت پر کیا کروں۔ خیر جو بھی تھا، یہ سب تو چلتا ہی رہنا تھا، اور ہم لوگوں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ابا نے تو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابا جی جس جگہ مزدوری کرتے تھے وہاں پر ان کے مالک نے میرے ابا سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے شہر میں اپنا گھر بنوانا ہے، کیونکہ میرے ابا گھروں میں لکڑی کا کام کرتے تھے اور میرے ابا بہت ہی صفائی سے اور اچھے طریقے سے کام کرتے تھے۔
ان لوگوں کو میرے ابا کا کام بہت پسند تھا، اسی لیے مالک کا کہنا تھا کہ انہوں نے شہر میں اپنا گھر بنوانا ہے اور وہ میرے ابا سے اپنے گھر میں کام کروانا چاہتے تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر شہر جا کر نہیں رہ سکتے۔ یہاں پر تو ابا صبح کو گھر سے نکلتے تھے اور شام کو گھر واپس آ جاتے تھے۔ ایسے میں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں پریشانی تھی۔ ابا شام کو ہمارے ساتھ گھر موجود ہوتے تھے، لیکن وہاں اگر ابا کام کرنا شروع کر دیتے تو روز ان کے لیے آنا جانا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں شہر میں کام کرنے کے لیے انہیں وہیں پر رہنا پڑتا اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں رہنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ جب مالک کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا کو اور ہم لوگوں کو وہاں پر رہنے کے لیے گھر دے دے گا، لیکن کام وہ میرے ابا سے ہی کروائے گا۔ ابا نے گھر آ کر اماں سے اس بارے میں بات کی تھی تو اماں نے فوراً مان گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی سے کم نہیں تھا کہ وہ لوگ ہمیں وہاں رہنے کے لیے گھر دیتے، اور کچھ میری اماں نے بھی اس لیے ہاں کی تھی کیونکہ میرا بھائی شہر میں جا کر رہنا چاہتا تھا۔ اسے شہر کی زندگی جینے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اماں مان گئی تھی اور انہوں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ وہ فوراً سے پہلے اس آدمی کی بات کو مان لیں اور ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں۔ جیسے ہی گھر میں یہ بات میرے بھائی کو معلوم ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ آج ہی وہاں جا کر رہنا شروع کر دے۔ وہ روز اماں سے پوچھتا کہ ہم لوگوں کے جانے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے یہاں پر اپنے سبھی دوستوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم لوگ تو گاؤں چھوڑ کر شہر جانے لگے ہیں اور ہم لوگ وہاں جا کر اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میری چند ایک سہیلیاں تھیں اور وہ بھی اسی گاؤں میں رہ جاتی۔ ایسے میں شہر جا کر کیا کرتی؟ وہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی اور زندگی بھی میرے لیے بالکل مختلف تھی، لیکن اماں نے فیصلہ کر دیا تھا تو اب کسی کی کوئی مرضی نہیں چلنی تھی۔ ابا نے اگلے ہی دن اپنے مالک سے بات کی تھی اور اس کے ساتھ ہر بات طے کر لی تھی۔ اس نے ہم لوگوں کے رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر دے دیا تھا اور اگلے ہفتے ہی ہم لوگوں کو شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے گاؤں والا ضرورت کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو ضرورت کا سامان ہے وہ ہم لوگ ساتھ لے جائیں گے، جبکہ دوسرا سامان یہیں پر گھر میں رکھ کر تالا لگا کر چلے جائیں گے۔ اور جب کام ختم ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا ضرورت کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کو تالا لگا کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جانے سے پہلے میں اپنی ساری سہیلیوں سے ایک مرتبہ مل آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ہم لوگ کب واپس آئیں گے، جبکہ وہ ساری بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ واپس آئیں گے بھی یا ہم لوگ وہیں پر رہنا شروع کر دیں گے۔ ابا نے تو یہی کہا تھا کہ کام ختم ہونے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اور میں اس بات کو لے کر خوش تھی۔ پھر تھوڑے عرصے کی بات تھی اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے یہیں پر واپس آ جانا تھا۔ تھوڑا وقت تو میں وہاں پر گزار ہی سکتی تھی۔ بھائی اور اماں کی خوشی کے لیے ابا مان گئے تھے اور ہم لوگ شہر آ کر رہنے لگے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن ہم لوگوں کے لیے ٹھیک تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو اچھے طریقے سے سجا لیا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا اور مجھے تو گھر سجانے کا ویسے بھی بے حد شوق تھا۔ میں نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا تھا۔ دیکھنے میں گھر بہت خوبصورت لگتا تھا اور ہم لوگوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ میرے ابا اگلے دن سے ہی کام پر جانے لگے تھے۔ ان کا کام بھی اچھا چلنے لگا تھا اور ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے۔ ہم لوگ یہاں آ کر اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ وہ بھائی کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں تاکہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے کچھ تعلیم حاصل کر لے۔ میں نے تو 10 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک سرکاری اسکول تھا جو کہ لڑکیوں کے لیے تھا، وہیں سے میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھی، لیکن آگے پڑھائی کرنے کے لیے نہ تو کوئی وسائل تھے اور نہ ہی ابا کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ مجھے شہر بھیج کر پڑھا سکتے۔ اسی لیے میں نے خود ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر پہنچے۔ لیکن بھائی کو تو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ پورا دن گھر سے باہر گھومتا پھرتا رہتا اور تھوڑی دیر کے لیے گھر واپس آتا اور اماں سے پیسے لے کر دوبارہ باہر نکل جاتا۔ شہر میں آ کر تو اس کی زندگی اور بدل گئی تھی۔ پہلے جو گاؤں میں وہ تھوڑا بہت گھر میں ٹک جاتا تھا، یہاں آ کر تو اس نے وہ بھی رہنا چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن اس کا گھر سے باہر گزرتا۔ میں اماں سے کہا کرتی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھا کریں،
کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیسے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں کے لیے اگر خوش رہ لے گا تو ایسے میں مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے بھائی کی دشمن ہوں یا میں اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں، لیکن حقیقت میں اس کی بھلائی کے لیے ہی اماں سے کہتی تھی۔ لیکن اماں نے کبھی بھی میری بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جتنے دن ہم لوگ یہاں رہیں گے ایسے میں اسے اس کی زندگی جی لینے دوں اور اسے خوش رہنے دوں۔ وہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ میں کوئی بھی فضول بات اس سے نہ کروں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو۔ میں بھی چپ ہو گئی تھی اور میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اس بات پر مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ یہاں پر تو نہ ہمارا کوئی جاننے والا تھا اور نہ ہی رشتہ دار تھا، تو ایسے میں میرا بھائی پورا وقت کس کے ساتھ گزارتا تھا؟ گاؤں میں تو اس کے پھر بھی دوست تھے، تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر تو وہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اس کا سارا وقت کہاں گزرتا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے صرف ایک ہی انسان پوچھ سکتا تھا اور وہ اماں تھی، لیکن اماں تو اس سے کچھ بھی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں تو ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کے لاڈلے بیٹے سے یہ بھی پوچھ لیا گیا کہ وہ کہاں جاتا ہے تو اس کی خوشی میں مداخلت کرنے والی بات ہوگی، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ابا کا تو سارا وقت کام میں گزرتا تھا، وہ تو گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ انہیں تو یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی اور اماں گھر پر ہی موجود ہوتے ہیں۔ میری اماں روزانہ ابا سے جھوٹ بولتی اور یہی کہتی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر سے باہر نکلا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ ابا کے گھر سے نکلتے ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور شام کو ابا کے واپس آنے کے بعد گھر واپس آتا تھا۔ میری اماں جھوٹ بول دیتی تھی کہ ابا اسے ڈانٹ دیں گے، اور مجھے بھی ابا کو کچھ بھی بتانے نہیں دیتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ میں ابا سے اس بات کا ذکر نہ کروں، اور میں چپ ہو جاتی، کیونکہ اگر میں ابا سے اس بات کا ذکر کرتی تو انہیں واقعی میں ایسا لگتا کہ میں اپنے بھائی کی خوشی سے جلتی ہوں، جو کہ انہیں ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا۔ اسی لیے چپ ہو گئی اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ایک دو مرتبہ اپنے طریقے سے میں نے بھائی سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں جب بھی اسے کچھ بھی پوچھتی تو وہ بھڑک جاتا اور اماں سے میری شکایت لگا دیتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی ہوں اور اس سے الٹے سیدھے سوال کرتی ہوں۔ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر اماں بھی مجھے سناتی اور یہی کہتی کہ میں اس کے معاملات سے دور رہا کروں۔ وہ جب بھی گھر آتا ہے میں اسے پریشان کر دیتی ہوں اور وہ اس وجہ سے گھر سے باہر رہتا ہے۔ اماں مجھے خوب سنایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میری اماں میری سگی ماں ہے اور وہ میرا سگا بھائی ہے، کیونکہ جس قسم کا ان کا رویہ میرے ساتھ ہوتا تھا ان لوگوں کو کبھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں ان کی بھلائی کے لیے بات کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے بھائی سے جلتی ہوں۔ اماں کو تو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کیونکہ اماں بھائی سے زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی اور میں ہمیشہ اس بات کا غصہ بھائی پر نکالتی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری اماں تو غصے میں ایسے سخت الفاظ کہہ جایا کرتی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ میرا تو بس نہیں چلتا، ورنہ شاید میں اپنے بھائی کی جان ہی لے لوں۔ میں نے انہیں بہت بار یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب میں تھک چکی تھی اور اب جو کچھ جیسا چل رہا تھا میں نے ویسا ہی چلنے دیا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر میرے ابا نے جو کام پکڑا ہوا تھا وہ ختم ہونے والا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ اب جیسے ہی کام ختم ہوگا تو ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن میری اماں اور بھائی وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میری اماں تو شاید مان بھی جاتی، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا، اور پھر جب بھائی نے انکار کر دیا تھا تو پھر اماں کیسے جا سکتی تھی؟ اماں نے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ یہیں رہیں گے اور میرے ابا یہیں پر کوئی اور کام تلاش کر لیں۔ میرے ابا کو ایک اور کام مل گیا تھا۔ ابا بھی اس بات کو لے کر خوش تھے اور انہوں نے بھی ہمیں واپس گاؤں جانے پر مجبور نہ کیا، کیونکہ پیسوں کی تھوڑی سی تنگی تھی۔ تو میری اماں نے ابا سے یہی کہا کہ ہم لوگ اپنا گاؤں والا گھر بیچ دیتے ہیں، ویسے بھی اب ہم لوگ وہاں واپس کبھی نہیں جائیں گے۔ میرے ابا وہ گھر کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھر انہیں اپنے ابا سے ملا تھا، ان کے باپ کا گھر تھا، اور وہاں پر ان کی بہت ساری بچپن کی اور جوانی کی یادیں موجود تھیں، اور ویسے بھی وہ گھر ہمارا واحد ٹھکانہ تھا۔ اگر اچانک سے ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑتا تو ہم کہاں جاتے؟ اگر ہمارا گھر موجود ہوتا تو ہم وہاں جا کر بیٹھ جاتے، لیکن امی نے تو ضد باندھ لی تھی کہ وہ اس گھر کو بیچ کر ہی دم لیں گی، اور پھر وہ اپنی ضد پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
کیونکہ میرے ابا کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، لیکن میری اماں نے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ میرے بھائی کو موٹر سائیکل دلوائیں۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری اماں نے ہمارا گاؤں والا گھر بکوا دیا تھا، اور اب ہم لوگ چاہ کر بھی اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے بھی حالات ہوتے، مجبوری ہوتی یا بیماری ہوتی، ہمیں اسی گھر میں گزارا کرنا تھا۔ میرے ابا کو ایک اور اچھی جگہ کام مل گیا تھا، تو گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ ابا کو اب کسی بات کی زیادہ فکر نہیں تھی، ان کا کام چل رہا تھا اور گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اگر کبھی ابا کے پاس کام نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن میرے علاوہ شاید یہ بات گھر میں اور کوئی نہیں سوچتا تھا۔ ابا سوچتے تھے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ اپنی پریشانیوں کو اپنے تک ہی رکھتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر اچانک سے ایک بہت بڑی قیامت ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا جس جگہ کام کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر وہ کام کرنے کے دوران اوپر سے نیچے گرے، جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹ لگی تھی، اور انہیں ہم لوگ گھر لے آئے تھے۔ ان کا علاج چلنے لگا تھا، لیکن وہ گزرتے وقت کے ساتھ بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ ابا کافی بیمار رہنے لگے تھے اور اب ان سے کام نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہم لوگوں نے تو اپنے گاؤں والا گھر بھی بیچ ڈالا تھا، اور ایسے میں شہر میں رہنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ نہ تو ابا کے علاج کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی گھر کے اخراجات کے لیے۔ ابا نے یہی کہا تھا کہ جو موٹر سائیکل انہوں نے بھائی کو لے کر دی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور پھر جب پیسے آئیں گے تو اس کے بعد ابا اسے واپس دلا دیں گے۔ لیکن جب موٹر سائیکل بیچنے کی باری آئی تھی تو اماں نے بھائی سے اس بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس موٹر سائیکل کو پہلے ہی بیچ چکا ہے۔ میں 20 سال کی تھی، جبکہ میرا بھائی 17 سال کا تھا۔ اب وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نہ سنبھال سکتا۔ ابا نے یہی کہا تھا کہ ابا کی جگہ اگر وہ کام پر چلا جائے گا تو حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے، لیکن وہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میری اماں نے بھی اس سے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اسے گھر میں رہ کر کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اسے اچھی چیزیں بنا محنت کیے مل جاتی تھیں، ایسے میں اسے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں۔ میری ماں نے بچپن سے ہی اس کی عادتیں بگاڑ ڈالی تھی۔ اب وہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جو ایک واحد سہارا موٹر سائیکل تھی وہ بھی اس نے بیچ ڈالی تھی۔ اماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، جبکہ وہ پیسے مانگتا تھا اور پیسے نہ ملنے پر گھر کا سارا سامان ادھر ادھر پھینک دیتا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اسی دن کے لیے میں اماں کو سمجھاتی تھی اور اسی دن سے میں ڈرتی تھی، لیکن اماں نے اس وقت کسی کی بات نہ مانی، اور آج حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی ابا کے علاج کے لیے، اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جو پیسے بھی تھوڑے بہت گھر میں موجود ہوتے، میرا بھائی زبردستی چھین کر لے جاتا اور اپنی آوارہ گردیوں میں اڑا دیتا۔ میرا بھائی باہر رہنے کے ساتھ کچھ ایسے لڑکوں کے ساتھ اس نے دوستی کر لی تھی جو کہ نشہ کرتے تھے، اور اب میرے بھائی نے بھی وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میری اماں نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے کام پر لگانے کا سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کسی بنگلے پر کام کرنے لگ گئی تو ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور ابا کا علاج ہو جائے گا۔ ابا کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، اور میں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن میرے بابا اس بات پر راضی نہیں تھے، مگر وہ بیمار تھے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر اس طرح سے ابا کے علاج کی خاطر میری اماں نے مجھے ایک بنگلے پر کام کرنے میں لگا دیا۔ میں جس بنگلے کام کرنے چلی جاتی تھی وہ وہاں کا مالک تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتا تھا اس کے دیکھنے کی نظر ٹھیک نہیں تھی، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر یہاں پر کام کرنا میری مجبوری تھی۔ اگر میں یہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیتی تو اماں کو یہی لگتا کہ میں کام چوری کر رہی ہوں، یا میں کام نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے خاموشی سے کام کرتی گئی اور اس کو نظر انداز کرتی گئی۔ پھر ایک دن اسی طرح سے اماں مجھے بنگلے پر لینے گئی تھی۔ اماں مجھے چھوڑ کر آ جایا کرتی تھی، جبکہ آتی میں اکیلی تھی، لیکن اس دن مجھے وہاں کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے اماں مجھے لینے کے لیے آئی تھیں۔ جب اماں مجھے وہاں لینے کے لیے گئیں تو اماں نے مالک کو دیکھ لیا۔ مالک نے اماں سے بات کرنے کی غرض سے انہیں بنگلے میں بلایا۔ مالک نے میری اماں کو پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میری اماں میری شادی اس سے کروا دیں گی تو میرے ابا کے سارے علاج کا خرچہ اٹھا لے گا، اور بہت بڑے اور اچھے اسپتال سے میرے ابا کا علاج کروائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔
میرے بھائی کو اور میری ماں کو بھی اچھی زندگی دے گا۔ اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ میری اماں میرے بھائی کی خوشی کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جب بات بھائی کی آتی تھی تو وہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ جب ابا نے یہ سوچا کہ ابا کا بھی علاج ہو جائے گا اور ان لوگوں کو بھی اچھی زندگی مل جائے گی اور کہ زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور غربت ختم ہو جائے گی، تو اماں نے فوراً ہاں کر دی تھی اور فوراً سے اس شادی کے لیے مان گئی۔ میں اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ابا کی زندگی کے لیے مان گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے ابا کا علاج ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں اس شادی سے انکار بھی کروں گی تو میری اماں کچھ بھی کر کے میری شادی کروا ہی دیں گی، کیونکہ انہیں پیسوں سے مطلب تھا۔ اس لیے میری اماں نے اس آدمی سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے اگلے دن ہی میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں تمہیں گھمانے لے جاؤں گا اور میں اپنا سامان باندھ لوں۔ میں نے اپنا ضرورت کا سامان باندھ لیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے اسلام آباد والی گاڑی میں بٹھا دیا، مگر خود میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کچھ دیر تک آ جائے گا، لیکن گاڑی چل پڑی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں حیران تھی اور ساتھ ہی ساتھ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ خود میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا، لیکن پھر بھی میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے کسی انہونی کا ڈر تھا۔ میں اکیلی لڑکی کیسے جاتی اور کہاں جاتی؟ مجھے تو وہاں کے راستوں کا بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب 4 آدمی مجھے وہاں لینے کے لیے موجود تھے۔ ان میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے انہیں بھیجا ہے اور میں ان کے ساتھ چلوں۔ وہ ایک بڑی سی کالی سیاہ گاڑی میں لینے آئے تھے، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا وہ مجھے لینے کے لیے ان 4 آدمی کو کیوں بھیجتا؟ وہ خود بھی تو مجھے لینے آ سکتا تھا۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میرے شوہر کے ملازم ہیں اور میرے شوہر نے ان لوگوں کو مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں ان کے ساتھ چلوں۔ ان میں سے ایک آدمی نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا تھا اور میں خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں ٹھیک خیر خیریت سے اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں میرا شوہر تھا۔ گاڑی اسی طرح سے چلتی جا رہی تھی اور کافی لمبے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور خوبصورت محل کے باہر رکی۔ ایک آدمی نے میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے یہی کہا تھا کہ میں اندر چلی جاؤں جبکہ میرا سامان مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں جیسے ہی اس جگہ اندر گئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ایسے لباس میں موجود تھیں جو کہ کہیں سے بھی مناسب نہیں تھا۔ ان کے ساتھ مرد موجود تھے۔ کوئی کہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا گپے لگا رہا تھا اور کوئی کہاں کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رومانس کر رہا تھا۔ جبکہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تھی تو ایک عورت جس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، اس کی عمر تقریباً کوئی 40-45 سال تھی، چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ کافی دیر سے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہیں پر رہنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس آدمی نے مجھے یہاں بھیجا ہے یقیناً اس نے مجھے یہاں کے کام کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس عورت کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور وہ یہاں پر میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ عورت میری بات سن کر کہا لگا کر ہنسی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور مجھے ابھی تک سچ نہیں بتایا۔ مجھے اس کی باتوں سے حیرت ہو رہی تھی اور پریشانی بھی۔ جب اس عورت کا کہنا تھا کہ میرا شوہر اب یہاں پر کبھی نہیں آئے گا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو وہ اس دھوکے سے یہاں بھیج چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ایسا اڈا ہے جہاں پر لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے اور یہاں پر آ کر مرد ان سے اپنا دل بہلاتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں لاکھوں روپے دے کر جاتے ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میرا جو نقلی شوہر تھا اس نے مجھے یہاں پر بھیجنے کی ان سے بہت بڑی اور بھاری رقم لی ہے۔ وہ آدمی ایسے تو امیر نہیں تھا، مجھ سے پہلے کتنی ہی لڑکیوں کو وہ یہاں بھیج چکا تھا اور وہ بھی اسی دھوکے سے وہ غریب اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لیتا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا اور انہیں شادی کی آفر کرتا۔ جب وہ لڑکیاں مان جاتی تو ان سے شادی کر کے اگلے ہی دن انہیں یہاں بھیج دیتا اور پھر وہ ساری زندگی یہیں پر گزارتی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میں اب اپنے اس شوہر کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دوں
جو مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا شوہر بننے کا ڈرامہ کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے گا اور میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کر لوں۔ وہ کل مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی اور پھر مجھے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ دن تو ایسے ہی گزرا تھا جب اگلے دن وہی عورت دوبارہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ساتھ آنے والی لڑکی کو مجھے تیار کرنے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہت ہی بڑے بزنس مین کے ساتھ مجھے جانا ہے اور اس نے انہیں لاکھوں روپے دیے ہیں۔ ایسے میں مجھے اچھے سے ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ یہی میرا کام ہے، اور اگر میں اپنا کام اچھے طریقے سے کروں گی تو مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ میں بھی پیسوں میں کھیلوں گی اور عیش کی زندگی گزاروں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو میں چپ رہی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے اچھی طرح سے تیار کر دیا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی۔ میڈم نے مجھے اس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور یہی کہا کہ یہ گاڑی مجھے میری منزل تک لے جائے گی۔ میں خاموشی سے سفر کر رہی تھی، جبکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ گاڑی ایک بڑے سے ہوٹل کے باہر رکی تھی اور ایک آدمی مجھ تک چلتا ہوا آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ یقیناً یہ وہی بڑا بزنس مین تھا جس نے مجھے خریدا تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جانے لگا۔ ایک کمرے کے باہر جا کر وہ کمرے کا دروازہ کھولنے لگا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ اس کے ارادوں کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی غلط حرکت میرے ساتھ کرتا، میں نے قریب ہی بڑا ایک گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ مجھے کس طرح سے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس بنگلے سے تو نکلنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہاں جگہ جگہ پر گارڈز کھڑے تھے اور جگہ جگہ پر پہرے بٹھائے گئے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں وہاں جا کر اس جگہ پر سے بھاگ جاؤں گی، اس لیے میں اپنا کام کر دکھایا، اور وہ آدمی وہاں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلی تھی اور بھاگتے ہی باہر آ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ میں جلد سے جلد اس ہوٹل سے باہر نکلنا چاہتی تھی تاکہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ سکوں، لیکن اچانک سے میں کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ جب میں نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک پولیس آفیسر وردی پہنے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے اندر امید جاگی، پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اسے ساری حقیقت بتا دیتی ہوں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں نے یہ سوچا کہ ابھی اندر جو میں ایک آدمی کے سر پر گلدان مار کر آئی تھی، اگر وہ مر گیا تو ایسے میں پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی اور ساری زندگی جیل میں گزر جائے گی۔ اسی لیے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں، اور کیا بھروسہ تھا کہ پولیس میری مدد کرتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پولیس ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوتی، کیونکہ اگر اکثر میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے ان کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوتی تھی۔ ایسے میں مجھے ان سے کسی بھی بھلائی کی امید نہیں تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے روک لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہوں۔ شک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے ہوٹل کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے یہی کہا تھا کہ اس کمرے میں ایک آدمی زخمی پڑا ہے، کسی نے اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے زخمی کیا ہے۔ میرے کپڑوں پر تھوڑے سے خون کے دھبے تھے، اور اسی وقت پولیس کو مجھ پر شک ہوا تھا۔ پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، ان سے یہی کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ میری جلدی کو دیکھ کر انہیں مجھ پر شک ہوا تھا۔ اور کچھ اس آدمی نے آ کر سارا راز کھول دیا تھا۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے جب میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے ان لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بھیجا تھا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اگر میری ساری باتیں سچ ہیں تو میں پولیس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کیوں رہی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں انہیں سچے بتاتی، ان سے مدد مانگتی۔ یہ بات سن کر میں نے اپنا ڈر بھی انہیں بتا دیا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اور مجھے واپس اسی جگہ بھیج دیں گے، اسی لیے میں ان لوگوں سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ اس میں بھی غلطی میری نہیں تھی۔ پولیس والے کا یہی کہنا تھا کہ اس میں ان لوگوں کی غلطی ہے،
ان لوگوں نے لوگوں کو شاید اتنا تحفظ نہیں دیا کہ لوگ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے، ان سے مدد مانگنے کی بجائے ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ مگر میں چپ رہی تھی۔ پولیس والا مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک یہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا میں اس کے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب ان لوگوں کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک ہفتہ اسی طرح سے گزرا تھا۔ میں اس کے گھر پر موجود تھی جب ایک ہفتے بعد اس نے مجھے اچھی خبر سنائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جو اس قسم کا دھندا کرتے تھے، اور سبھی لوگ سلاخوں کے پیچھے تھے۔ اور جس آدمی نے مجھ سے شادی کی تھی وہ مجھ سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں سے اس طرح شادی کر چکا تھا۔ ویسے تو وہ جھوٹی شادی تھی، وہ اپنا نام بدل کر ہر لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ نکاح قابل قبول نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے قانونی طور پر مجھے اس نکاح سے آزاد کروا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں اور میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب دوبارہ کبھی مجھے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں پولیس کی مدد لے سکتی ہوں، کیونکہ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے اپنے اماں ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری زندگی وہ جس بیٹے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بناتی آئی ہیں، ان کے بیٹے نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا تھا اور اب نشے پر لگ گیا تھا۔ ماں کا کہنا تھا کہ ساری زندگی وہ اسے اس لیے پیار کرتی رہی کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا، ان سے محبت کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو ان لوگوں سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ جو پیسے اس آدمی نے میری ماں کو شادی کے بدلے میں دیے تھے، وہ سارے پیسے لے کر میرا بھائی گھر سے بھاگ گیا تھا، اور تب سے اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، جبکہ ابا کے علاج کے لیے بھی جو پیسے ملے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ اس نے ان کا سہارا کیا بننا تھا، بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی ان سے چھین کر لے گیا تھا۔ میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ اماں نے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے نوکری تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ ایک اچھی جگہ مجھے نوکری مل گئی تھی اور میں نے اپنے ابا کا علاج کروایا تھا۔ گھر کے سارے اخراجات میں اٹھاتی تھی۔ میری ماں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو یہ سوچ کر محبت کی تھی کہ اسے اچھی زندگی دے گی اور بعد میں انہیں اچھی زندگی دے سکے، اور جس بیٹی کو انہوں نے بوجھ سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، آج وہی بیٹی ان کا بوجھ اٹھا رہی تھی، جبکہ وہ بیٹا جسے لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، وہ انہیں برے حالات میں چھوڑ کر سب کچھ چھین کر بھاگ گیا تھا۔ میرے ابا مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے۔ انہوں نے کام پر دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لڑکا پولیس میں تھا، اور جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے میری مدد کی تھی، تو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری ماں اس بات کو لے کر بہت خوش تھی اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں کے سائے میں مجھے رخصت کر دیا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی تھی اور میری زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ سارے مسئلے مسائل میری زندگی سے ختم ہو گئے تھے۔ میرے اماں ابا بھی اب اپنے کام پر پرسکون طریقے سے گھر میں زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا کام پر جانے لگے اور اماں ابا کا دونوں کا اچھا گزار ہو جاتا تھا۔ میرا بھائی اس وقت کے بعد سے پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ زندگی بعض اوقات ہمیں بہت مشکل امتحانات میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہمت نہ ہاریں اور حوصلہ رکھیں۔ ہمت سے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کریں۔ یقیناً آخر میں جیت آپ کی ہی ہوگی۔ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، کیونکہ آپ کا بڑھاپا ان سے بیجا محبت کرنے سے نہیں سنورے گا، بلکہ ان کی اچھی تربیت کرنے سے سنورے گا۔